زدنی علما والحقنی بالصالحین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ انبیاء کی 24 آیتیں ہو گئی ہیں۔ آج کی اس آیت مقدسہ میں رب فرماتا ہے کہ ہم نے اے محبوب آپ سے پہلے وما ارسلنا من قبلک من رسول، ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر ہم نے اس کے طرف وحی کی، الا نوحی الیہ، انہ کہ بے شک، شان یہ کہ لا الہ کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں، الا انا مگر میں، رب نے فرمایا میں، فاعبدونی تم میری عبادت کرو۔ کیوں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدونی، انسانوں جناتوں کی پیدائش کا مقصد تاکہ میری عبادت کرے، تاکہ مجھے پہچانے میں کون۔ اللہ کریم نے جتنے انبیاء دنیا میں مبعوث کیے، مقصد ان کا جو موضوع تھا وہ تھا اللہ واحد لا شریک ہے۔ اس سے یہ معلوم ہے کہ ہر نبی پر وحی آتی تھی، کیونکہ دنیاوی تعلیم سے یہ باتیں نہیں سیکھی جا سکتی، نہ کسی کی اتنے رسائی ہے کہ وہ اللہ کے بارے میں معلومات کر سکے، وہاں تک رسائی نہیں ہو سکتی۔ ایک ہی واسطہ اور وہ ہے وحی، تو وحی کے لیے نبوت کے لیے وحی لازم ہے۔ نمبر 2، تمام انبیاء اور رسل علیہم الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمانے کی بنیادی حکمت اللہ کریم کی وحدانیت کو ثابت کرنا اور اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنا، اور غیر کی نفی کرنا۔ پہلے نفی ہوتی، بعد میں اس بات، لا الہ الا اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک، سبحانہ میں نفی ہے، وبحمد میں اس بات ہے کہ سب سے پہلے اللہ کریم میں کوئی عیب نہیں ہے، وہ پاک ہے کس سے؟ ہر عیب سے، اور اس کے لیے تعریف ہے۔ دونوں تعریفیں جب جمع ہو تو کمال۔ اللہ کو یہ کلمے بڑے پسند ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، بخاری کے لیے۔ نمبر 3، تمام انبیاء اور رسل علیہم الصلاۃ والسلام عقائد میں متفق ہیں، اعمال میں فرق ہے۔ کسی نبی کے دین یعنی اعمال شریعتوں میں شرائع مختلف ہیں، دین ایک ہے کہ دین میں شرک سے بچے، یہ بھی ایک موضوع ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ کے ذات کے متعلق کیسے عقیدہ رکھنے، صفات کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنے، اللہ کی وہ مخلوق جہاں تک ہماری رسائی نہیں ہے، فرشتے کیسے مخلوق ہیں ان کے بارے میں کیا عقیدہ رکھے، جنات وغیرہ۔ شرک کے متعلق شرک ہے کیا چیز جو لوگ سنتے ہیں؟ اثبات الشریک فی الالوہیت بمعنی وجود الوجوب، یہ شرک تعریف ہے کہ شریک کو، مخلوق میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ کے ذات اور صفات میں واجب الوجود ماننا۔ یعنی ابھی دیکھ ہم کہتے ہیں یہ اللہ کی صفاتیں دیکھنا، اگر اس میں آپ نے مانگ لیا کہ یہ انسان خود دیکھتے، ہمیشہ سے دیکھتے اور ہمیشہ تک دیکھے گا، اور یہ دیکھنا اس کا ذاتی اور غیر متناہی، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ لیکن شرک وہ بیماری ہے کہ بہت بڑی اور خطرناک بیماری ہے اللہ، کیونکہ ایسے بیماری ہے کہ قرآن ہمیں بتا دے اگر یہ بیماری لگ گئی تو ختم۔ شرک کے ساتھ وہ کچھ بھی اللہ کی بندگی کرے، اور اس پر انتہائی توجہ ہونی چاہیے کہ کہیں میں شرک میں مبتلا تو نہیں ہو گیا۔ ڈرنا چاہیے ہر انسان کو کہ وہ
ایسے نہ ہو کہ وہ اب قرآن پاک پڑھے گا تو اس بیماری سے بچے گا کہ دیکھیں یہ چیز مجھے ملی ہے تو کیسے ملی ہے، اب وہ اللہ کو ہی بھول گیا۔ بعض ایسے ہوتے ہیں نا کہ وہ یوں مولوی میں نے دیکھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس صفات کے ہر چیز میں سب سے پہلے اپنے اللہ کا نام لینا ہے۔ ایک چیز آپ کو ملی ہے سب سے پہلے بولا اللہ کا کرم ہے، بیچ میں پھر وسیلے کا ذکر کرے، اور یہ تو فلاں نے ایسے محنت کی، بس اللہ کا کرم، کیونکہ اس کے دینے میں بھی تو اللہ کا کرم ہے۔ اللہ نہ چاہتا وہ کیسے دے گا؟ اللہ فرماتا ہے میں جو چیز دیتا ہوں سورہ نمبر 35 نمبر 2 میں، ہاں تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ آپ کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ چیز مجھے ملنی تھی نا اللہ کی طرف سے، ہاں تو فلاں ممسک اللہ، اس میں کوئی آڑ نہیں بن سکتا، اور کوئی چیز اللہ نہیں دے رہا فلاں مرسل اللہ، اس کو کوئی نہیں دے سکتا۔ یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ وسیلہ اسباب ہیں لیکن ایسے نہیں کہ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ سنیوں کا عقیدہ تو ہے کہ کوئی دے نہ دے۔ ایک شعر وہ بولتے ہیں، کہتے بولے ان کا عقیدہ یہ ہے کہ چھڑائے محمد، نہیں وہ ایسے نہیں ہے، پکڑے خدا تو چھڑائے محمد، اور پکڑے محمد تو چھڑائے کوئی نہیں۔ بولے یہ تو حالانکہ بھئی ایسے مسئلہ نہیں ہے، ایسے اللہ کے مقابلے میں ایسے کیسے کسی کا نظریہ تو کفر ہے۔ لیکن وہاں معنی جو اقبال کا غالباً شعر ہے وہ یہ کہتا ہے کہ دیکھیں جو گناہگار ہوں گے حضور شفاعت کریں گے مسلمانوں کی، یہ پہلے شرط ہے کہ مسلمان ہو، لیکن اگر وہ تو ویسے بھی اللہ کا مجرم ہے، حضور شفاعت کرنا بھی چھوڑے تو پھر کون چھوڑے گا؟ لیکن اللہ سے مقابلہ نہیں ہے بھائی، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ یہ تو اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے تو اس کے کافر ہونے میں کائنات میں کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ لیکن پہلے اب سمجھیں ہر چیز میں ایک وجہ ہوتی ہے، ایک اعتبار ہوتا ہے، اس اعتبار کو تو پہلے سمجھیں۔ یہاں دیکھیں کہ عقائد میں تمام انبیاء ایک ہے، دین جو ہے اب کوئی کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا دین منسوخ ہو گیا، بھائی دین منسوخ نہیں ہوتا، اب پہلے سمجھیں۔ ادیان باطلہ جو کہتے ہیں ہم تو وہ ہندو ہیں، غیر مسلم ہیں، ان کے دین غلط عقیدے کو بات کرتے ہیں۔ باقی آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام تک ایک ہی دین ہے جو سورت نمبر 3 میں آیت نمبر 19 میں ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کا صرف دین ایک ہے وہ اسلام ہے۔ اور پھر سورہ نساء میں 85 نمبر آیت میں غالباً ہے کہ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اٹل فیصلہ ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ، ایک ہی عقیدہ وہاں سے یہاں تک۔ باقی اعمال جو ہے جیسے ان میں اعمال کا ذکر کیا، یعنی شریعت الگ الگ ہے، روزے کا طریقہ وہاں الگ تھا یہاں الگ ہے، حج کا ہے، عبادت کا ہے، نکاح کا ہے، کاروبار کا ہے، مختلف اس میں ناسخ اور منسوخ بھی ابتداء اسلام میں کوئی حکم ہوتا تھا بعد میں منسوخ ہو گئی، یہ چیزیں بدلتی رہتی ہیں۔ وقالوا، او انہوں نے مشرکین نے کافروں نے بکواس کیا، اتخذ الرحمن، اتخذ پہلے کہ بنا لیا اللہ نے، الرحمن و رحمان اللہ نے، اللہ کی صفت ہے، ولدن بیٹا، نعوذ باللہ، سبحانہ۔ ہم عرب میں پڑھتے تھے تو وہاں جب بھی ایسے کوئی بری سی بات ہوتی تھی نا وہ کہتے تھے سبحان اللہ۔ ہم پاکستانی اچھی بات پہ کہتے ہیں سبحان اللہ، حالانکہ یہ بری بات پہ سبحان اللہ کہا جاتا ہے، قرآن میں بھی ہے۔ اب کسی نے امام نے اگر غلطی بھی کی تھی تو مقتدی پیچھے وہ جو لقمہ دیتا وہ بولے گا سبحان اللہ، یا اگر کسی نے پیچھے کہہ دیا تو بولے گا دیکھ میری قرات لگتا ہے بڑی اچھی لگ گئی، سبحان اللہ کہہ رہا ہے، ہاں نیا تو سبحان اللہ بری بات کے میں کہہ جاتا ہے کہ بھئی یہ فلاں انسان ایسے گندہ ہے، فلاں نظریے سے، وہ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ انسان گندہ ہو سکتا ہے، اللہ کی ذات پاک ہے، اس کا معنی ہے کہ اللہ کی ذات اس عیب سے پاک ہے۔ لیکن بہرحال کوئی گناہ نہیں، ہمارے عرف میں اچھی بات پر سبحان اللہ، اچھی بات پر سبحان اللہ، سبحان اللہ نہیں، ویسے جو عرب کہتے تو ماشاء اللہ کہتے، ماشاء اللہ اس طرح کہتے، الحمدللہ، لیکن سبحان اللہ یہ نہیں کہتے۔ ہمارے ہاں مشہور ہے سبحان اللہ کہہ دو، ذرا زور سے کہہ دو، ہاں نہیں کہہ رہے، ارے بھائی اس کو سننے دے۔ ایک مدرس کو، ایک خطیب کو بار بار عوام کو اس بات پہ یہ انتہائی میرے، لیکن اگر صحیح ہے تو ان کے ہاں صحیح ہوگا، لیکن وہ کہتے کہ تم یہ سوچو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں،
تم بس شور مچاتے رہو، نعرے تکبیر نعرے رسالت، بس تم ایک کچھ جیسے ہنگامے مچا لو تاکہ کسی کا زور اسی طرح جائے. سو رہے ہو، اگر ناراض ہو تو میں چلا جاتا ہوں، مزہ نہیں آتا، ذرا زور سے کہہ دو. ارے بھائی اس کو سننے دو یار. پڑھانے والا کہتے توجہ کرو، وہ ان کو سوچنے کا موقع دو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. باہر یہ پاکستان میں ہے، خاص کر خطیبوں کا وہ ہے کہ وہ آرام سے نہیں بڑھنے، وہ آرام سے بیٹھ گئے تھے. ہم تو بہرحال عرب سے تعلق رکھنے والے، خاص کر یمن سے، تو وہاں تو تقریر ہوتی تو یوں لگتا تھا کہ بس صرف آنسو بہ رہے ہوتے تھے، باقی ایسے نہیں کہ زندہ بیٹھے. اور میرے نبی پیارے آقا دو جان صحابہ ایسے سنتے تھے کہ گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے. بالکل. پاکستان میں تو اگر شور نہیں مچاؤ گے تو بس اچھا جتنا شور مچاؤ اس کے بعد کیا، وہ بولتے ہمیں تو پتہ نہیں کوئی شور مچ رہا تھا. وہ سوچتے تھوڑی، وہ کہتے تو نے سبحان اللہ کہنا ہے، تو نے نعرہ لگانا ہے، تو نے فلانا وہ کرنا ہے، ٹھیک ہے. اب وہ بیٹھا ہوا ہے کہ میں کب بولوں گا. وہ غریب تقریر چھوڑو بھائی. سبحانہ، اللہ کی ذات پاک ہے اولاد سے. مشرکوں کے بعض یہ سورہ توبہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، یہودیوں نے عزیر ابن اللہ کہہ دیا، عیسائیوں نے عیسی ابن اللہ کہہ دیا، نعوذ باللہ. بل عباد مکرمون، بلکہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں عزت والے، بہت نیک بندے، عزت والے بندے ہیں. تو دیکھو کوئی اللہ کے ولیوں کے متعلق اگر کوئی بات غلط کہہ دے تو یہ نہیں کہ آپ ان کے پیچھے پڑ جائیں. کوئی مزار پہ جائے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، سجدہ کرے تو نہیں کہ تو مزار کے پیچھے پڑ جائے، اس کے مزار کو کھدائیاں کرتے اور اس کو گالیاں دے جیسے بعض لوگوں کا وتیرہ ہے. نہیں بھائی، انہوں نے دیکھے غلط بولا، بلکہ اللہ نے فرمایا نہیں وہ میرے عزت والے بندے ہیں، وہ تو مکرمون ہیں، ان کی تو عزت کی گئی ہے، تو اللہ ان کی تعریف کر رہے ہیں. اب یہ نہیں کہ اب یہ آپ دنیا میں جانتے ہیں کہ بعض لوگ اللہ کے ولیوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. بھائی اس کا کیا قصور ہے؟ مزار پہ کوئی خرافات کر رہے ہیں، کوئی طواف کر رہے ہیں، کوئی سجدہ کر رہے ہیں. سجدہ ویسے بھی اگر اس کا اللہ ولی سمجھ کر کے سجدہ کیا تو حرام کا ارتکاب کیا، لیکن شرک نہیں ہے. شرک اس صورت میں ہے کہ وہ اس کو خدا سمجھے، عبادت کا سجدہ کرے، تعظیم کا سجدہ. امم سابقہ میں وہ یوسف علیہ السلام کو والدین نے اور بھائیوں نے سجدہ کیا، آدم علیہ السلام کو. اگر تعظیمی سجدہ بھی جیسے آج کل ان لوگوں کا طریقہ ہے، وہ کہتے ہیں ہر سجدہ، وہ ایک سوشل میڈیا پہ لگا ہوا ہے خلیل الرحمن نام پتہ نہیں کیا ہے، وہ کہتا ہے نہیں، کہتے ہیں اس وقت تو جائز تھا، اب شرک ہے. انا للہ، انہیں اس وقت شرک کی اجازت تھی. بھائی شرک کی اجازت کبھی بھی نہیں تھی یار. آپ کو شعور ہی نہیں ہے، آپ کو علم ہی نہیں ہے، آپ نے کسی علماء سے پڑھا بھی نہیں کہ بھائی تعظیمی سجدہ حرام ہے اور تعبدی سجدہ شرک ہے. معبود سمجھ کر سجدہ کرو گے تو مشرک ہو جاؤ گے، تعظیم کی نیت سے کرو گے تو حرام کا مرتکب ہو جائے گا. لیکن پھر بھی کیونکہ کل ہم اس پہ پرسوں بول رہے تھے کہ علم فرض ہے، تو اب کوئی اگر نعوذ باللہ شراب پیے تو حرام ہے نا، لیکن اگر جائز سمجھے تو کافر ہو جائے گا نا. تو جب سجدہ حرام ہے اگر جائز سمجھے گا تو کافر تو ہو جائے گا. اور یہاں جعلی پیر کتنے سجدے کرواتے ہیں، سوشل میڈیا پہ دیکھیں، وہ بھی اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں. واہ بھائی واہ. ہم کہتے ہیں ہر سرگلے لال، وہ ہر سرگلے شاہ گل نبی پٹھا، وہی میں اکثر لطیفہ سنا تھا، لال داڑھی والا شاہ گل نہیں تھا. پیر کا نام لے لے کر میں ان کو یہودیوں کا ایجنٹ کہتا ہوں. جو سجدے کرواتے ہیں نا، ان کو پیچھے سے ڈالر ملتے ہیں اور یہ پیروں کو بدنام کرنے کے در پہ ہیں. ورنہ وہ تو پیر تو منع کرتے کہ بھئی جو ایسے بھی سر بھی نہیں جھکاؤ. کیوں سر جھکاتے ہو؟ منع ہے. ہاتھ میں بوسہ دینے کے لیے جھکنا الگ بات ہے، لیکن ایسے سجدہ سر جھکنا منع ہے، انحناء منع ہے. تو پھر یہ مسئلہ ان کا خراب ہو جائے گا. کیونکہ میں تو سمجھتا ہوں، جو میں نے دیکھا تو جو سجدہ کرتے ہیں اس کو جائز سمجھتا ہے، اور یہ پھر کفر ہے. اس تعویل سے اگر وہ کافر گئے تو پھر تو کافر ہو جائیں گے. سمجھ آئی نا کہ وہ سجدہ کرتے بھی ہیں اور اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ ثواب. تو وہی حرام کو ثواب سمجھا تو گئے. کوئی بھی حرام کام ہو اس کو اگر غلط سمجھ کر کرے گا تو مرتکب گناہ کبیرہ ہوگا، جائز سمجھے گا تو بالاتفاق کافر ہو جائے گا. لا یسبقون بالقول
وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ۔ اور یہ فرشتے جو ہیں یا اللہ والے جو ہیں بات میں اس پر سبقت نہیں کرتے اور اسی کے حکم کے کاربند ہیں۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ۔ فرشتے بھی، اب ایک کون سے لوگ تھے، انہوں اللہ کے فرشتوں کے جو ہے یہ لکھا ہوا ہے، ہاں یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ یا بنو خزاع قبیلہ کے بارے میں نازل، انہوں نے فرشتوں کو اللہ کے بیٹیاں کہا، بولے وہ تو اللہ کی عزت دار مخلوق ہے، اور وہ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہ تو وہی کرتے ہیں جو اللہ کا حکم ہے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے فرشتے۔ تو اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ ہے کہ کافر فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی اولاد قرار دیتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے پاک ہے کہ اس کے اولاد ہوں۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی اولاد نہیں، بلکہ وہ اس کے برگزیدہ اور مکرم بندے ہیں، عزت والے، اور کسی بات میں اللہ تعالیٰ سے سبقت نہیں کرتے۔ بالکل اللہ کا جو حکم ہے اسی کے جو ایسے حکم آیا ایسے کرتے ہیں، صرف وہی بات کرتے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا ہے اور اللہ حکم دیتا ہے، اور وہ کسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت نہیں کرتے، بلکہ اس کے ہر حکم پر عمل کرتے۔ بعض لوگ جو ہے نا ہاروت و ماروت، جو اب 104 نمبر کون سی آیت ہے سورہ بقرہ میں پڑھا، اس میں بعض اسرائیلیہ واقعات ہیں کہ وہ یوں ہوا تھا اور پھر یہ بھی سب خرافات ہیں، کیونکہ جب قرآن کہتا ہے کہ فرشتے اللہ کے حکم میں یہ اللہ کہہ رہے ہیں نا، تو پھر کیسے ان کے اندر تو یہ مادہ ہی نہیں ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ جانتا ہے جو ان سے پہلے تھا جو ان کے بعد ہے، ولا یشفعون، اور وہ شفاعت نہیں کرتے الا مگر کرتے ہیں، استثناء گیا، لمن اس کی شفاعت کریں گے، ارتضا جس سے اللہ راضی ہو، جس سے اللہ پسند فرمائے، وہم من خشیتہ مشفقون، اور وہ اس کے خوف سے ڈر میں ہوتے، خوف میں ہوتے ہیں۔ کون؟ فرشتے۔ اس آیت کی تفسیر میں یہ قول یہ کہ جو کچھ فرشتوں نے کیا اور جو کچھ وہ آئندہ کریں گے سب کچھ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ دوسرا یعنی علم ما بین ایدیہم وما خلفہم، تو ایک معنی ہے جو کیا جو کرتے ہیں، دوسرا قول یہ کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ فرشتوں کی تخلیق سے پہلے کیا تھا اور ان کی تخلیق کے بعد کیا ہوگا، یعنی ما بین ایدیہم پہلے اور خلفہم بعد، اور وہ صرف اسی کی شفاعت کرتے ہیں۔ اس پر چند آتے ہیں فرشتے، جس سے اللہ پسند فرماتے ہیں، جس سے اللہ راضی ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے ایک اچھی بات اس میں یہ بھی ہے کہ مومن جتنا بھی گناہگار ہے اللہ ان سے راضی ہے، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، میرے امت کے اہل کبائر کی میں شفاعت کروں گا، یہ سنیوں کا عقیدہ ہے اور دلائل سے ثابت ہے۔ تو شفاعت کس کا کرے گا؟ جس سے اللہ راضی ہے۔ تو پتہ چلا کہ گناہگار سے بھی اللہ راضی ہے۔ جیسے کسی کا بچہ ہے تو والدین بظاہر جو عتاب یا وہ ڈانٹ ڈپٹ ہے لیکن دل سے بچے سے راضی ہوتا ہے، ہاں کہ اپنا بیٹا ہے نا۔ ابھی کتنے عجیب بات ہے، ابھی دیکھ اس سے پتہ چلا نا کہ بھائی شفاعت کس سے کیا کریں گے؟ جس سے اللہ راضی ہو، اور اللہ کس سے راضی؟ وہ ہر مسلمان ہے، تو پتہ چلا ہر مسلمان سے اللہ راضی ہے اور ہر کافر سے اللہ ناراض ہے، کیونکہ کسی کافر کی شفاعت نہیں ہوگی۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي، جو ہم پڑھتے ہیں کافر ہی مراد ہے، جبری قہری، ایسے نہیں کہ بس اللہ چاہے نہیں چاہے ٹھوس کسی میں شفاعت ہوگی، یہ بت پرست جیسے کہتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لمن ارتضیٰ سے وہ لوگ مراد ہیں جو توحید کے قائل ہوں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے ہر وہ شخص مراد ہے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو، جس کا مسلمان ہونا بہرحال ضروری ہے، اور ہر مسلمان سے اللہ، کیونکہ وہ اللہ کو واحد لا شریک مانتا ہے۔ میں ایک واقعہ بخاری کا حدیث، وہ نام عبداللہ تھا، تو وہ دیہات سے کچھ نہ کچھ چیزیں لاتا تھا، تو حضور علیہ السلام
کہ گفٹ دیتا ہے حضور علیہ السلام کے سامنے ایسی باتیں کرتے جس سے حضور علیہ السلام تبسم فرماتے تھے نا. تو وہ کئی مرتبہ ایسے ہو کہ وہ شراب پیتا تھا, شراب پینے کے بعد اس کو کوڑے لگتے تھے. تو ایک مرتبہ کسی صحابی نے برا بلا کہا تو حضور نے فرمایا نہیں برا بلا نہ کہو, میں جانتا ہوں, قسم کھائی حضور نے کہ یہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے. ایک دن میں نے یہاں پہ حدیث بیان کی, ایک یہاں پہ تھا, بولا تو کیسی شرابی کیسے اللہ اور نبی سے محبت کرتے ہیں. میں نے بولے یار میں آپ کو بخاری کی حدیث پڑھا دیتا ہوں, آپ ناراض کیوں ہو رہے ہیں؟ میں اپنے طرف سے تھوڑی کہتا ہوں کہ میں کوئی من گڑت مولی تھوڑی ہوں کہ افواہی فیرنگ کر رہا ہوں. بولا نہیں ایسے نہیں ہو سکتا. میں نے بولا جا دفعہ. یہ بھی انکار ہے حدیث کا, اللہ اس کا میں نے بولا جب میں دکھا رہا ہوں صحیح حدیث ہے, حضور نے فرما دیا, حضور علیہ السلام تو وہی فرماتے جو اللہ کا حکم ہو. بے شک. بھئی گناہ سے ایسے تھوڑی کہ وہ کافر ہو گیا, ہمارا عقیدہ ہے بھائی. قرآن پاک سے میں ثابت کرتا ہوں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 135 میں کہ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ. یہاں دیکھیں اللہ فرماتے وہ لوگ جنتی ہیں جو کسی بے حیا یا گناہ کرتے ہو, اللہ کو یاد کرتے ہو, اللہ سے اپنے گناہوں سے مغفرت طلب کرتے ہیں, اس پہ اڑے نہیں رہتے, یہ جنتی ہیں. قرآن کہہ رہا ہے, اللہ فرما رہا ہے گناہگار بھی ہیں لیکن وہ اپنے گناہوں پر اڑے نہیں رہتے. تو جب بھائی وہ آتا تھا پیش کرتا تھا, حضور نے فرما دیا قیامت تک آنے والوں کو آگاہ کیا کہ گناہگاروں سے نفرت نہیں کرو, ان کے لیے دعائیں مغفرات کرو. ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ اب کوئی کسی کا وہ آ گیا, ڈانڈ ڈپٹ الگ چیزیں ہوتے لیکن اس کو ہر کوئی نہیں سمجھتا. شفاعت آخرت میں فرشتے کریں گے. یاد رہے کہ فرشتے دنیا میں بھی شفاعت کرتے ہیں کیونکہ وہ زمین پر رہنے والے ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے ہیں. جیسا کہ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ نمبر مومن آیت نمبر 7 ہے, الذین یحملون العرش, وہ فرشتے جو عرش کے حاملین ہیں, ومن اور جو اس کے ارد گرد یسبحون بحمد ربہم, وہ اللہ تعالیٰ کے حمد ان کی تعریف کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہوئے یؤمنون بھی اللہ پر ایمان لاتے ہیں, ویستغفرون اور دیکھیں استغفار کرتے ہیں للذین آمنوا مسلمانوں کے لیے, اور کہتے ربنا وسعت کل شیء رحمۃ و علم, یا اللہ علم اور رحمت کے اعتبار سے آپ ہر چیز سے یعنی ہر چیز سے آپ کی رحمت اور علم شامل ہے. اور فاغفر للذین تابوا, یہ مغفرت کی دعا کرتے, دیکھ شفاعت اس کہتے یا اللہ معاف کر دے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کیا, وتبوا سبیلک, اور تیرے راستے یعنی دین اسلام کی پیروی کی, واقعہم انہیں بچا عذاب الجحیم, جہنم کے عذاب سے. دوسری جگہ سورہ شورا میں نمبر 5 میں والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم, اور فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں. ویستغفرون لمن فی الارض, اور استغفار کرتے ہیں ان کے لیے جو زمین میں یعنی مسلمانوں کے لیے. اور آخرت میں بھی فرشتے مسلمانوں کی شفاعت کریں گے جیسا کہ زیر تفسیر آیت سے معلوم رہا ہے. اور مسلمان شریف اور مسلم شریف کی حدیث میں ہے, مسلمان کے بارے میں ہے, ٹھیک ہے نا, کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا فرشتوں نے, نبیوں نے اور ایمان والوں نے شفاعت کر لی, اور اب ارحم الراحمین کے علاوہ اور کوئی باقی نہیں رہا. پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو لوگوں کی ایک تعداد جہنم سے نکالے گا جنہوں نے کبھی کوئی نیک عمل نہ کیا لیکن مسلمان تھے, عمل نہ کیا. اللہ اکبر. کس کی حدیث ہے؟ مسلم شریف کی حدیث سے, کتاب الایمان باب معرفت طریقۃ الرؤیا, اور حدیث نمبر بھی آپ کو بتا دوں 302. سبحان اللہ, گناہگار کوئی عمل بھی نہیں. وہ من خشیت مشفقون, اور وہ اس کے خوف سے, اللہ کے خوف سے ڈر رہے ہیں فرشتے. یعنی فرشتے اس مقام و مرتبے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف نہیں, بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے, اللہ تعالیٰ کے عذاب سے, ناراضگی سے ڈرتے. اس پہ اب کوئی چند حدیث سے سنا دوں, بڑی پیاری پیاری حدیثیں ہیں. کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میں معراج کے رات فرشتوں کے پاس سے گزرا تو حضرت جبریل علیہ السلام کے خوف کی وجہ سے اس کی چادر کی اس چادر کی طرح تھے جو اونٹ کے پیٹھ پر ڈالی جاتی ہے, یعنی ایسے خوف کے مارے میں جبریل کی حالت. دوسری حدیث میں کہ جبریل علیہ السلام سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے بارگاہ میں روتے ہوئے حاضر ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم کیوں رو رہے ہو؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا فرمایا تب سے میری آنکھ اس خوف کی وجہ سے خشک نہیں ہوئی کہ کہیں مجھ سے اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی
ہو جائے اور میں جہنم میں ڈال دیا جاؤں، فرشتہ اتنا رو رہے، علیمان بین الخوف والرجا، آج جعلی لوگوں کا رد ہے، بولا کلمہ پڑھا نہیں، اور فرشتہ اتنا خوف۔ نمبر 3 حدیث حضرت انس رضی اللہ بیان فرماتے حضور علیہ السلام نے حضرت جبریل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ میں نے کبھی حضرت اسرافیل علیہ السلام کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، اس کی کیا وجہ؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ جب سے جہنم کو پیدا کیا گیا تب سے حضرت اسرافیل علیہ السلام نہیں ہنسے، خوف۔ یہ اللہ والوں کی شان، ہاں اتنے بڑے فرشتے، بڑے 4 فرشتے۔ حدیث نمبر 4 پیارے عقائد و جہان نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کے پہلو اس کے خوف کی وجہ سے لرز رہتے ہیں، ان کی آنکھ سے گرنے والے ہر آنسو سے ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے جو کھڑے ہو کر اپنے رب تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ فرشتے گناہوں سے معصوم ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے خفیہ تدبیر سے اس قدر ڈرتے ہیں، تو ہر نیک اور گنہگار مسلمان کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرے اور اس کی پکڑ گرفت اور قہر سے خوف کھائے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس کی توفیق عطا اور ہم سب کو کریم مولا بڑا رحیم اور کریم ہے۔ یا اللہ تو بڑا رحیم اور کریم ہے، قرآن پاک کی تعلیمات ہم سب کو بہر عمل فرمائے۔ خصوصاً میرے یہ بیٹے بھائی آتے ہیں کریم مولا جن جن مشکلات میں ہے، یا اللہ تیری رحیم کریم کا آواز ہم سب کے مشکلاتوں کو دور فرما، امن کا جینا نصیب فرما، گناہوں سے بچنے کی طاقت عطا فرما، اعمال صالحہ میں فاستبقوا الخیرات والے بنا یا رب۔ وصلی اللہ محمد وصحبہ اجمعین۔